جمیل مہدی نے جو راستہ نکالا وہ موت کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ دوسرے دن رات کو ٹھیک وقت پر وہ آ گیا۔ عمران اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے اوپر عمران کے پاس بھیج دیا۔ کہنے لگا، عمران بھائی، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، مگر اس میں کامیابی کی امید 10% ہے۔ عمران نے کہا، مہدی صاحب، کامیابی اور ناکامیابی تو اللہ کے اختیار میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جمیل مہدی بولا، کیا آپ کو کبھی 1 فٹ قطر یعنی ڈائیمیٹر کے پائپ میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ عمران جمیل مہدی کا منہ تکنے لگا کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ جمیل مہدی کہنے لگا، میرا مطلب بالکل واضح ہے، اب آپ میری بات پوری توجہ سے سنیں۔ میں نے اپنے تمام ذرائع بروکار لاتے ہوئے حالات کا پورا تجزیہ کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اگر اپنے تمام ظاہری اور خفیہ ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے اگر 1000 سال تک بھی کوشش کرتا رہوں تو بھارتی محکمہ دفاع کے ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہو کر ٹاپ سیکرٹ فائل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر آپ موت کے منہ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، مہدی بھائی پلیز ان باتوں کو چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ زندگی، موت، کامیابی، ناکامیابی کو آپ بھول جائیں۔ جمیل مہدی اس دوران سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سگریٹ کا ہلکا سا کش لے کر بولا، تو پھر سنیے، یہ جو محکمہ دفاع کا ہمارا ٹاپ سیکرٹ سیکشن ہے، یہ محکمہ دفاع کے سرکاری کمپلیکس کے 3 بلاک میں ہے۔ اس کی ساخت یعنی اس کو اس طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے بینکوں کے لاکرز روم بنائے جاتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جس کے 2 گیٹ ہیں۔ پہلا گیٹ لکڑی کے مضبوط کیواڑوں کا ہے، اس کو کھول کر آگے جائیں تو دوسرا گیٹ لوہے کی موٹی سلاخوں کا دروازہ ہے۔ ان دونوں دروازوں پر ہر وقت ایک سنتری لائٹ مشین گن لیے پہرے پر موجود رہتا ہے۔ سلاخوں کے دروازے کے آگے پھر ٹاپ سیکرٹ سیکشن کے کمرے کا اپنا دروازہ ہے جو ہر وقت بند رہتا ہے۔ اس دروازے پر نمبروں والا کمپیوٹرائزڈ تالا لگا ہوا ہے جو صرف کوڈ نمبر ملانے سے ہی کھلتا ہے۔ نمبروں کا علم سیکٹری دفاع سیکشن آفیسر اور بھارت کے پردھان منتری کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جمیل مہدی سگریٹ کا کش لگانے کے لیے رک گیا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اس تھیلے میں سے کیا نکلتا ہے۔ سگریٹ کا ایک کش لگانے کے بعد جمیل مہدی بولا، میں نے اس مسئلے پر کافی غور کیا اور مجھے صرف ایک ہی صورت اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کی نظر آئی ہے، مگر اس میں تھوڑے دل گردہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے جس کی طرف شاید سیکورٹی والوں کا دھیان نہیں گیا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ عمران نے بے چین سا ہو کر پوچھا۔ جمیل مہدی کہنے لگا، ٹاپ سیکرٹ سیکشن کے کمرے میں جہاں تمام ٹاپ سیکرٹ کاغذ، فائلیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، ایک آتش دان بھی ہے۔ شاید یہ غیر ضروری، انتہائی خطرناک معلومات وہم پہنچانے والے کاغذات کو نظر آتش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھے سیکٹری دفاع کے ساتھ صرف 2 بار اس کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے دونوں دفعہ دیکھا تھا کہ آتش دان میں کچھ پرانی فائلیں اور کاغذات جل رہے تھے۔ بہرحال اس آتش دان کی ایک 30-35 فٹ اونچی چمنی ہے جو آتش دان کی دیوار کے اندر سے گزرتی اوپر چھت پر جا کر کھلتی ہے۔ اس چمنی کا قطر میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ ہوگا۔ اگر آپ اس کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو صرف اس چمنی کے اندر سے ہی گزر کر کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کوئی ذریعہ آپ کے لیے اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں 1.5 فٹ قطر کی چمنی میں سے اتر بھی جاؤں گا اور واپس بھی آ جاؤں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں رات کے وقت سیکورٹی کا کیا انتظام ہے؟ محکمہ دفاع کے کمپلیکس میں رات کے وقت داخل ہونا اور پھر ٹاپ سیکرٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہاں تو سیکورٹی کا زبردست بندوبست کیا ہوگا۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ بندوبست کس قسم کا ہے؟ جمیل مہدی نے کہا، ظاہر ہے اس قسم کی انتہائی حساس نوعیت کی عمارتوں میں رات کے وقت سیکورٹی بڑی سخت کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی رات کے وقت مسلح پولیس کی 2 پیٹرول پارٹیاں گشت کرتی رہتی ہیں۔ سیکشن کے کمرے کے دروازے کے سامنے 2 گارڈ رات کے وقت موجود رہتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو چھت پر جانے کا راستہ بتا دوں۔ لیکن اصل سوال ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں ان الماریوں کے میکنائزڈ نمبروں والے میگنیٹک تالے کھولنے کا ہے جن میں آپ کی مطلوبہ فائل رکھی جاتی ہے۔ آپ الماری کا تالا کس طرح کھولیں گے؟ یہ کوئی عام قسم کا تالا نہیں ہے، وہ خاص نمبروں کو جوڑ کر کھولا جاتا ہے اور ان نمبروں کا علم یا سیکشن آفیسر کو ہے یا سیکٹری دفاع کو ہے اور یا بھارت کے پردھان منتری کو ہے۔ عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس قسم کے تالے کھولنے کا گڑ جانتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ان تالوں کو کھولنے کی خاص تربیت دی جاتی ہے۔ آپ مجھے چھت پر جانے کا راستہ بتائیں۔
جمیل مہدی نے بڑی تعجب خیز نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا اور سگریٹ ایسٹرے میں مسلتے ہوئے بولا، چلیے ٹھیک ہے، سیکرٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنے کا بھی صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ اس ایک منزلہ عمارت کے عقبی دیوار محکمہ دفاع کے احاطے کی دیوار صرف 2 فٹ کا فرق پر، احاطے کی دیوار اور سیکشن کے کمرے کے عقبی درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں ردی، کاغذ اور کوڑا کرکٹ بھرا رہتا ہے۔ احاطے کی دیوار 10 فٹ اونچی ہے۔ دیوار کے منڈھیر پر شیشے کے ٹکڑے سیمنٹ میں جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں سیکشن کی بلاک کی عقبی دیوار ہے وہاں احاطے کی دیوار کے باہر سڑک پر ایک موٹر سائیکل مرمت کرنے والا مکینک کا عارضی کھوکا ہے۔ تم اس کھوکے کی مدد سے احاطے کی دیوار پر چڑھ سکتے ہو۔ آگے تمہیں اپنی عقل اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ دیوار کے اس جانب سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جمیل مہدی کہنے لگا، 20-25 فٹ اونچی احاطے کی دیوار ہے اور دیوار کے اوپر شیشے کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ باقی سیکشن روم کے سامنے کی طرف 2 مسلح سپاہی رات کے وقت پہرے پر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اور چھت کے اوپر کوئی سنتری نہیں ہوتا؟ عمران نے سوال کیا۔ جمیل مہدی بولا، چھت پر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اوپر کوئی کیسے جائے گا؟ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم سیکرٹ سیکشن کی چھت پر کیسے چڑھو گے۔ آخر میں تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہاری موت اتنی اذیتناک ہوگی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں تم سے ایک بات کی یقین دہانی چاہتا ہوں۔ کس بات کی یقین دہانی؟ عمران نے پوچھا۔ جمیل مہدی نے کہا، اس سے پہلے کہ تم اس خطرناک مشن پر نکلو تمہیں مجھے یقین دلانا ہوگا کہ پکڑے جانے کی صورت میں تمہاری زبان پر میرا اور حاجی صاحب کا نام نہیں آئے گا۔ اگر تمہاری زبان پر ہم دونوں میں سے کسی کا نام آ گیا تو نہ صرف یہ کہ ہم دونوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے شوٹ کر دیا جائے گا بلکہ بھارتی سرکار ہمارے خاندانوں کا بھی نام و نشان مٹا دے گی۔ عمران نے جمیل مہدی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، مہدی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کمانڈو ٹریننگ کے دوران ناقابل برداشت حد تک اذیتیں برداشت کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اذیت ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے تو کس طرح اپنے اوپر گشی طاری کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں موت کو ہنسی خوشی سینے سے لگا لوں گا لیکن میری زبان پر تمہارا یا حاجی صاحب کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ اس سے زیادہ یقین دلانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔